الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کچھ کفر میں فتنے پھیلائے کچھ ظلم میں شعلے بھڑکائے کچھ کفر میں فتنے پھیلائے کچھ ظلم میں شعلے بھڑکائے سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے آباد کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے آباد کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے تلوار بھی دی قرآن بھی دیا دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی مرنے کو شہادت فرمایا جینے کے طریقے سمجھائے تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی ضرورت کے مقدر چمچائے جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے اور خم جس کی فضیلت پہ تو عالم کی جبی ہے سجدہ گاہ کونین وہ طیبہ کی زمین ہے دنیا کا عقیدہ ہے یہ اپنا بھی یقین ہے جو شے ہے مدینہ میں
عرض مقدس ہے، وہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی وہی، ساکن جنت بھی وہی ہے۔ اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کا صدقہ ہے عرش نشی جو بھی وہاں فرش نشی ہے۔ معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، جامع مسجد مدنی احمد آباد موڑ محلہ آدورے ضلع گجرانوالہ میں اور آپ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو سننے اور سنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا اور دعا ہے، رب العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسے اللہ نے آج حضور کی عظمت کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں اکٹھا فرمایا، اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کے جھنڈے کے نیچے بھی اسی طرح جمع فرما دے۔ مجھے آج کے پروگرام کا جو اشتہار بھیجا گیا اس کا عنوان تھا عظمت مکین گنبد خضرا۔ میں نے اسی عنوان کی مناسبت سے قرآن کریم کا 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 اور بخاری شریف کی ایک مبارک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ اور حدیث مبارک کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں دو باتیں عرض کر دی ہیں۔ نمبر 1، گنبد خضرا کی عظمت کیا ہے۔ نمبر 2، جو ذات اس گنبد خضرا میں مکین ہے اس کی عظمت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ ربیع الاول میں جب انتقال ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، کیا اللہ کے نبی کو غسل، پیغمبر کو کفن، پیغمبر کا جنازہ اور پیغمبر کو دفن کیا جائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ سارے کام کیے جائیں گے۔ آپ نے افراد کا انتخاب فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ابو بکر، نبی علیہ السلام کا جنازہ کیسے ادا کیا جائے؟ فرمایا کہ جتنے لوگ اللہ کے نبی کے حجرے میں پیغمبر کے کمرے میں جا سکتے ہیں وہاں پہ جائیں، تکبیر کہیں، اللہ کے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھیں، اپنے حق میں دعا کریں اور واپس آ جائیں۔ اللہ کے نبی کے جنازے میں امام کوئی بھی نہیں ہوگا، 10-15 بندے جائیں گے، اللہ کے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ کے باہر آئیں گے، پھر دوسرے جائیں گے، یوں تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی کا جنازہ صلاۃ و سلام کی صورت میں ادا کریں گے۔ پوچھا گیا، اللہ کے نبی کو دفن بھی کیا جائے گا؟ فرمایا جی بالکل کیا جائے گا۔ کہاں پر دفن کریں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، میرے کانوں میں آج بھی نبوت کے الفاظ گونج رہے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا، جو جگہ اللہ کے نبی کو پسند ہو، نبی کی وفات اسی جگہ پر ہوتی ہے، اور جہاں پر نبوت کی وفات ہو پیغمبر کی قبر بھی وہیں بنتی ہے۔ اس کا معنی یہ، اللہ کے نبی کی پسندیدہ جگہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ، جہاں پیغمبر کا انتقال ہوا اسی جگہ پر اللہ کے نبی کو دفنایا جائے گا۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے
حدیث مبارک کی کتاب المستدرک میں امام مالک نے موطا مالک میں، امام طبرانی نے المعجم میں، اور صاحب قصیدہ بردہ شریف امام بوصیری نے اتحاف الخیارۃ المہرہ میں حدیث پاک نقل کی۔ حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں ایک مرتبہ اپنا خواب عرض کیا، ابا جان میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 3 چاند توڑے گئے اور میری گود میں آ کر 3 چاندوں کو ڈالا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں پیغمبر کی مبارک قبر بنی، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی نفت جگر سیدہ عائشہ سے فرمایا، بیٹی یہ ان 3 چاندوں میں سے پہلا چاند ہے جو تیرے گھر میں ہمیشہ کے لیے آرام فرما ہوا، اور یہ چاند ان 3 چاندوں میں سے سب سے افضل اور بہترین چاند ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ماہ ربیع الاول میں اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا۔ اللہ کے نبی کی وفات مبارک کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی جگہ جہاں پر اللہ کے نبی کی مبارک قبر ہے، اسی کو حجرے عائشہ بھی کہتے ہیں، پیغمبر کا روضہ بھی کہتے ہیں، اور اسی جگہ کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ یہ جگہ کیسی؟ ایک وقت آیا جب علماء عرب نے مختلف ممالک کے علماء سے رابطہ کیا۔ حدیث مبارک کے مطابق کسی قبر پر عمارت بنانے کی اجازت نہیں۔ علماء عرب نے علماء عجم سے رابطہ کیا، ہم نے مدینہ منورہ میں جتنی قبریں ان پر تعمیرات تھی ہم نے ختم کر دی۔ مسئلہ یہ ہے اللہ کے نبی کی مبارک قبر پر گنبد خضرا، کیا اسے بھی ختم کر دیا جائے؟ علماء نے اس پر کچھ وقت لیا۔ یہ علماء کا وفد دارالعلوم دیوبند پہنچا۔ وہاں کے اکابر علماء نے 3 دن کی مہلت طلب کی، اور 3 دن کے بعد علماء عرب سے کہا اللہ کے نبی کے گنبد خضرا کو گرانے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے پوچھا جب حدیث میں روکا گیا پھر پیغمبر کی قبر پر عمارت کیوں؟ حکیم الامت مجدد الدین والملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا، اللہ کے نبی کی فرمان کے مطابق کسی قبر کو پہلے بنانا پھر اس پر عمارت بنانا یہ جائز نہیں۔ اللہ کے نبی کی قبر بنا کر اوپر عمارت نہیں بنی، پیغمبر کا روضہ پہلے تھا، حجرہ عائشہ پہلے تھا، قبر بعد میں بنی۔ اس لیے یہ نبوت کی خصوصیت ہے، یہ ہمارے ایمان اور عقیدت کا مرکز، اسے قیامت کی صبح تک یوں ہی رہنے دیا جائے۔ اور یہ گنبد خضرا اور اس میں مکین گنبد خضرا خدا کی ایسی نعمت ہے جو کائنات کے کسی اور خطے میں موجود نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ کے سفر پر تھا، میں اپنے مکان سے باہر نکلا تو میں نے ایک 6-7 سالہ معصوم بچے کو دیکھا جو روٹی کے ٹکڑے اکٹھے کر کے کھا رہا تھا۔ میں تڑپ گیا، اللہ نے ہمیں پیغمبر کی برکت سے کیا کچھ دیا، اور پیغمبر کے شہر میں رہنے والا یہ بچہ، اس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی موجود نہیں۔ حضرت علامہ عثمانی نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، پوچھا بیٹا آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ بچہ کہنے لگا چاچو جان
بابا جی مولوی صاحب ہمارا گھر کا سربراہ موجود نہیں، والدہ ہماری تربیت ہماری دیکھ بھال کرتی ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، نبی کے شہر میں گھوم کر روٹی کے ٹکڑے تلاش کر کے گزارا کرتے ہیں۔ حضرت علامہ عثمانی فرمانے لگے، بیٹا آپ گھر جاؤ، امی جان سے پوچھو، اگر وہ آپ کو اجازت دیں تو میں آپ کو اپنے ملک میں لے کر جاتا ہوں، آپ کو اچھی رہائش دوں گا، اچھا لباس دوں گا، اچھے کھانے دوں گا، آپ کو اچھی تعلیم دوں گا۔ یہ بچہ دوڑ کر گھر گیا، تھوڑی دیر بعد مسکراتا ہوا واپس آیا، بابا جی مجھے اجازت مل گئی، اب مجھے آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں، میں نے بچے کی انگلی پکڑی، مسجد نبوی روضہ اقدس کے سامنے اللہ کے نبی کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے جانے لگے۔ یہ بچہ میرے ساتھ چل رہا ہے اور مجھ سے سوالات کر رہا ہے، بابا جی آپ کے ملک میں چپس ملتے ہیں؟ جی بالکل ملیں گے۔ ٹافیاں ملتی ہیں؟ بیٹا بالکل ملیں گی۔ فلاں کھانے کی پینے کی چیز ملتی ہے؟ بیٹا بالکل ملے گی۔ چلتے چلتے گنبد خضرا پہ نگاہ پڑی تو اس بچے نے سوال کیا، بابا جی کیا یہ گنبد خضرا بھی آپ کے شہر میں ملتا ہے؟ علامہ عثمانی فرماتے ہیں، میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میں نے کہا بیٹا اگر یہ نعمت وہاں ہوتی تو میں یہاں کیا کرنے آتا؟ یہ نعمت فقط یہاں پر ہے، اسی لیے میں نے اتنا بڑا سفر کیا۔ ہمارے شہر میں آپ کو ہر چیز ملے گی لیکن گنبد خضرا نہیں ملے گا۔ وہ بچہ کہنے لگا، بابا جی پھر آپ مجھے چھوڑ دیں، میں یہاں کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر لوں گا لیکن گنبد خضرا کو چھوڑ کر کسی جگہ پر بھی نہیں جاؤں گا۔ میں نے عرض کیا گنبد خضرا کیا؟ جہاں پر اللہ کے نبی کی مبارک قبر، جسے نبی کا روضہ حجرہ عائشہ صدیقہ کہا جاتا، اس گنبد خضرا کی حیثیت کیا ہے؟ جہاں پر اللہ کے نبی کی مبارک قبر بنی، اس مبارک قبر کی حیثیت کیا ہے؟ اور اسی سے پہلی بات سمجھیں، اس قبر میں آرام فرما مکین گنبد خضرا کا مقام، مرتبہ اور عظمت کیا ہے؟ گجرانوالے کے دوستو یاد رکھنا، کسی بھی چیز کی عظمت، کسی بھی چیز کا مقام، کسی بھی چیز کا مرتبہ، کسی بھی چیز کی قیمت، اسے دیکھنے کے لیے ہمارے معاشرے میں کئی چیزوں کو دیکھا جاتا۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز، اس چیز کا مٹیریل چیک کیا جاتا، اس کا مٹیریل کیسا ہے۔ مٹیریل جتنا اعلیٰ ہوگا چیز اتنا قیمتی ہوگی، مٹیریل کی حیثیت بڑھتی جائے گی، اس چیز کی عظمت بھی بڑھتی جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکین گنبد خضرا، آپ کی عظمت کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ سمجھیں، اللہ کے نبی کا مٹیریل کیسا؟ مٹیریل کی وجہ سے چیز کی قیمت لگتی۔ نبوت کا مٹیریل کیا تھا؟ اللہ نے اپنے نبی کے وجود اقدس کو کس چیز سے بنایا؟ اس کے لیے میں نے آیت اور حدیث پڑھی اور میں اپنی گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم کا 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، موت کے بعد مٹی میں لے کر جائیں گے اور قیامت کے دن مٹی سے نکالیں گے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی میں سورہ طٰہٰ کی اس آیت نمبر 55 کی تفسیر میں آمینہ کے لال کا فرمان نقل کیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں،
موت کے بعد بندے کی جہاں پر قبر بنتی ہے، ولادت سے پہلے اسی جگہ کی مٹی انسان کے وجود میں شامل کی جاتی ہے۔ یعنی اگر یہ دیکھنا ہو کس بندے کو کس مٹی سے بنایا گیا، یہ دیکھو کہ اس کی قبر کہاں پر بنی ہے۔ جہاں پر بندے کی قبر، اسی قبر والی جگہ کی مٹی انسان کے وجود میں شامل ہوتی ہے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث گزرے، حدیث مبارک کی کتاب مجمع الزوائد کے نام سے لکھی، اس میں حدیث پاک لکھی، فرماتے ہیں ان حبشیا دفن بالمدینہ کی، ایک شخص ملک حبشہ کا رہنے والا ہجرت کر کے مدینہ پہنچا، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور مدینہ میں انتقال ہوا۔ آمینہ کے لال نے اس کی قبر کے قریب جا کر فرمایا دفن بالمدینہ التی خلق منہا، یہ رہتا تو حبشہ میں تھا لیکن اسے کسی مٹی سے بنایا گیا جہاں پر اب اس کو دفنایا جا رہا۔ اس کا معنی یہ جس بندے کو جس مٹی سے بنایا جائے موت کے بعد اسی جگہ میں دفنایا جاتا۔ اللہ کے نبی کے وجود اقدس کو کس مٹی سے بنایا گیا، اب دیکھنا یہ پیغمبر کی قبر کہاں تھا، جہاں پر نبی کی قبر اسی جگہ کی مٹی سے نبی کو بنایا گیا، پیغمبر کے وجود اقدس میں وہاں کی مٹی شامل ہے۔ جب ہم نے غور کیا پیغمبر کی قبر والی جگہ کو گنبد خضرا، حضرت عائشہ کا حجرہ، پیغمبر کا مبارک روضہ کہتے ہیں۔ آئیے یہ جگہ کیسے، اس جگہ کی حیثیت کو دیکھیں تاکہ مدینہ گنبد خضرا کی پہلی عظمت کی وجہ سمجھ لیں۔ پیغمبر کی قبر والی جگہ کے بارے میں اگر میں بات کروں گا، ممکن ہے کوئی بندہ اسے عشق رسول میں افراد کا نام دے کر رد کر دے۔ اگر میں بات اپنے علماء کی کروں گا، ممکن ہے کوئی بندہ کہہ دے یہ محبت رسول میں حد سے بڑھ گئی، اس لیے بات انہوں نے کی۔ میں اپنی اور علماء کی بات کرنے کی بجائے آمینہ کے لال کی بات کرنے لگا۔ جس جگہ پر پیغمبر کی قبر، اسی جگہ کی مٹی سے نبی کو بنایا گیا، یہ جگہ کیا، اس کی حیثیت کیا؟ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث مبارک نقل کی، حضرت عبداللہ بن زید راوی اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمائے لوگوں یہ میری مسجد کا منبر اور یہ میرا گھر جہاں پر نبی کی مبارک قبر، اس جگہ کو عام جگہ نہ سمجھنا، اللہ نے اس جگہ کو جنت سے اتارا، یہ جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یہ جگہ جنت ہے، اسی جگہ کی مٹی سے نبی کو بنایا گیا۔ حضرت امام مالک، حافظ ابن حجر اسقلانی، ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں والروضۃ قطعۃ نقلت من الجنۃ وستعود الیہا، یہ جو گنبد خضرا والی جگہ ہے یہ رہتی تو دنیا میں ہے لیکن آئی جنت سے ہے، اور قیامت کے دن کسی جگہ کو جنت میں شامل کیا جائے گا۔ اور ہمارے علماء نے یہ بھی لکھا جب قیامت آئے گی زمین فنا ہو جائے گی، آسمان کا نظام ختم ہو جائے گا، سورج چاند ستارے بالکل ملیا میٹ ہو جائیں گے، یہ قیامت ہر چیز کو فنا کرے گی مگر گنبد خضرا کو فنا نہیں کرے گی۔ قیامت ہر چیز پر آئے گی مگر نبوت کی رہائش گاہ پیغمبر کی مبارک قبر والی جگہ پر نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی جس جگہ پر آرام فرما اسی جگہ کی مٹی سے نبی کو بنایا گیا، اسی جگہ پر پیغمبر کو دفنایا گیا، اور اسی جگہ سے اللہ کے نبی کو اٹھایا جائے گا۔ یہ جگہ حدیث مبارک کے مطابق جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ،
اس کا معنی یہ اللہ نے آمینہ کے لال کو جس خمیر سے بنایا، جس مٹی سے بنایا، نبوت کے وجود میں جو مٹیریل شامل فرمایا وہ مٹی دنیا کی مٹی نہیں، وہ مٹی جنت کی مٹی ہے۔ میں نے گزارش کی کسی بھی چیز کی عظمت کی پہلی وجہ اس میں شامل مٹیریل، عظمت مکین گنبد خضرا کی پہلی وجہ اللہ کے نبی کو جس مٹی سے بنایا گیا وہ مٹی جنت الفردوس کی مٹی ہے۔ آمینہ کے لال کے وجود اقدس میں اللہ نے جنت کی مٹی کو شامل فرمایا۔ اگر آپ کا ذوق تازہ ہو، درمیان میں یہاں پر اللہ کے نبی کے وجود کے جنتی ہونے کی جھلک آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ دوستو یاد رکھنا، اللہ کے نبی اولاد آدم، میں اور آپ بھی اولاد آدم ہیں، میں اور آپ بھی دنیا میں آئے، اللہ کے نبی کی ولادت با سعادت میں ہوئی ہے۔ میں اور آپ بھی دنیا میں رہتے، پیغمبر نے بھی دنیا میں 63 برس گزارے، اللہ کے نبی کے امتی نے بھی دنیا سے جانا، آمینہ کے لال نے بھی دنیا سے وصال انتقال اور پردہ فرمایا۔ لیکن اگر تم نبوت کی زندگی کو پڑھو گے تمہیں اپنے وجود میں زمینی مٹی کی جھلک ملے گی، تمہیں نبوت کے وجود میں جنتی مٹی کی جھلک نظر آئے گی۔ ایک چیز ایسی ہوگی جو ہمارے ساتھ بھی ہوگی، وہی چیز اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہوگی، لیکن جب آپ خصوصیت پر غور کرو گے امتی کے وجود کا خاصہ الگ، نبوت کے وجود کا خاصہ الگ ہوگا۔ مثال کے طور پر جب امتی دنیا میں آنے لگے، یہ کچھ عرصہ ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لے، پیغمبر نے بھی کچھ عرصہ سیدہ آمینہ کے بطن میں گزارا۔ امتی جب ماں کے پیٹ میں آتے، ماں کو اٹھنے اور بیٹھنے میں، چلنے اور پھرنے میں، کام اور کاج کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ امتی کا وجود زمینی مٹی والا جس میں اللہ نے کثافت یعنی بوجھ رکھا۔ جب آمینہ کے رات سیدہ آمینہ کے بطن میں آئے، آمینہ خود فرماتی ہیں، امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں روایت نقل کی، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں لا وجدت سکنہ کما تجد النساء، جب اللہ کے نبی میرے پیٹ میں آئے مجھے وہ تکلیف نہیں ہوتی تھی جو عام خواتین کو ہوتی، میں چلتی تو چلنے میں تکلیف نہیں، کام کرتی تو کام کرنے میں تکلیف نہیں، اٹھتی بیٹھتی تو کسی قسم کی تکلیف نہیں۔ اس کی وجہ امتی کے وجود میں زمینی مٹی جس میں اللہ نے بوجھ رکھا، نبوت کے وجود میں جنتی مٹی جس میں خدا نے لطافت اور نرمی رکھی۔ آج امتی کی ولادت ہو، امتی دنیا میں محتاج ہے، یہ ختنے کا محتاج ہے، ناف کٹوانے کا محتاج ہے، جسم کی صفائی کا محتاج ہے، اور اپنے بالوں کو اور اپنی آنکھوں میں سرما لگوانے کا محتاج ہے۔ امتی کی ولادت ہو تو امتی محتاج ہے۔ اللہ کے نبی کی مبارک ولادت ہوئی، امام بغوی رحمہ اللہ نے الانوار فی شمائل النبی المختار میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا، اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی، پیغمبر کو ختنے کی ضرورت نہیں۔ ولد مسرورا، پیغمبر کی ولادت ہوئی، نبی کی ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ ولد مکحولا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، پیغمبر کی آنکھوں میں سرما لگانے کی ضرورت نہیں۔ ولد نظیفہ، اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی، سر مبارک کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک پیغمبر کے جسم کو دنیا کے پانی اور کپڑے سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی پاک اور صاف پیدا ہوئے، امتی پیدا ہو صفائی کی ضرورت، اللہ کے نبی کی ولادت ہو صفائی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ امتی کا وجود زمینی مٹی والا،
نبوت کا وجود جنتی مٹی والا، اللہ کے نبی تھوڑے سے بڑے پیغمبر کریم نے دنیا میں زندگی گزاری، آج میں تھوڑا سا محنت والا کام کروں، میرے وجود سے پسینہ نکلے، آپ مشقت والا کام کریں، آپ کے جسم سے پسینہ نکلے، اب اس پسینے کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے کبھی غسل کی ضرورت، کبھی باڈی سپرے کی ضرورت، کبھی پرفیوم اور عطر کی ضرورت۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لے، پیغمبر نے محنت والا کام فرمایا، اس محنت والا کام کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے وجود اقدس سے پسینہ تو نکلا، لیکن وہ پسینہ کیسا؟ حضرت انس فرماتے ہیں لا شممت مسکا ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشک اور عنبر کو دیکھا، پھر وجود اقدس سے نکلنے والے پسینے کو دیکھا، میں اس نتیجے پر پہنچا جیسی خوشبو خدا نے نبوت کے پسینے میں رکھی، ایسی خوشبو خدا نے مشک اور عنبر میں بھی نہیں رکھی تھی۔ میرے اور آپ کے امام سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام ابو حنیفہ نے حدیث مبارک پر جو کتاب لکھوائی جس کا نام مسند امام اعظم ہے، اس حدیث مبارک کی کتاب میں امام ابو حنیفہ نے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت نقل کی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرف بریح الطیب اذا اقبل من اللیل، مدینہ کی سرزمین ہوتی، رات کا اندھیرا اور تاریکی ہوتی، ہم لوگ بیٹھے ہوتے، اچانک باہر سے بندہ آتا، ہم اس سے پوچھتے تو کون ہے، اس سے تعارف پوچھا کرتے، لیکن جب اللہ کے نبی تشریف لاتے پیغمبر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ آپ کون ہیں۔ سوال یہ ہے امتی سے کیوں پوچھا جاتا، اللہ کے نبی سے سوال کیوں نہیں؟ حضرت جابر فرماتے ہیں وجہ یہ امتی ہمارے پاس آتا، آنے سے پہلے پتہ نہیں چلتا، اللہ کے نبی جب تشریف لاتے حضور ہمارے پاس بعد میں آتے، پیغمبر کے وجود اقدس کی خوشبو ہمارے پاس پہلے آتی، ہمیں پتہ چل جاتا آمینہ کے لال تشریف لانے والی۔ اب دیکھیے پسینہ امتی کا، اس میں بدبو ہے، پسینہ اللہ کے نبی کا، اس میں خدا نے خوشبو رکھی، اس لیے کہ وجود جنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت میں وبا اور بیماری نہیں رکھی۔ آج میں اور آپ سفر کریں لاری اڈے پر، ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، ہمیں ایک جملہ لکھا ہوا ملا یہاں پر تھوکنا منع ہے۔ میں نے پوچھا تھوکنا منع، اس کی وجہ کیا؟ مجھے سمجھایا گیا مولانا صاحب جب بندہ تھوک ڈالتا ہے اس میں جراثیم ہے، جراثیم کی وجہ سے وبائیں اور بیماریاں پھیلتی۔ میں نے کہا چلے بات سمجھ آگئی، اگر تھوک امتی کا ہو اس سے بیماریاں پھیلتی۔ آئیے نبوت کا لعاب مبارک دیکھیں، اگر علی کی آنکھ پہ لگ جائے آنکھ کا درد ختم ہو جائے، ابو بکر کی ایڑی پہ لگ جائے تو زہر کا اثر ختم ہو جائے۔ امتی کے تھوک سے بیماریاں، نبوت کے مبارک لعاب سے شفا پھیلتی، اس لیے کہ امتی کا وجود زمینی مٹی، آمینہ کے لال کا وجود جنتی مٹی سے بنا۔ اللہ کے نبی آرام فرمائے، نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، امتی سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا۔ وجہ کیا؟ تنام عینہ ولا ینام قلبہ، امتی سو جائے تو آنکھ بھی سوتی، امتی کا دل بھی سو جاتا۔ اللہ کے نبی آرام فرمائے، نبی کی آنکھ تو سوتی ہے مگر نبی کا دل نہیں سوتا، نبی کا دل بیدار رہتا۔ یہی وجہ وَاحْتَلَمَ نَبِيٌّ قَدُّ، امتی سو جائے نیند کی حالت میں کپڑے ناپاک ہو جاتے۔ اللہ کے نبی آرام فرمائے، نیند کی حالت میں بھی نبی کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اس لیے کہ وجود جنتی۔ امتی دنیا میں رہے، امتی کے جسم پر ناپاک چیز بیٹھ سکتی۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے، الذباب لا یقع علی ثیابہ فضلا عن جسدہ الشریف۔ اللہ کے نبی نے جو
کپڑا اپنے جسم سے لگایا، نبی کا جسم تو بہت اعلیٰ، جو کپڑا نبی کے جسم سے لگ گیا خدا نے کبھی اس کپڑے پر بھی ناپاک مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا، اس لیے کہ وجود جنتی امتی دنیا سے چلا جائے اس کا مال وراثت بنتا، اللہ کے نبی دنیا سے جائے نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں بلکہ امت کے لیے صدقہ بنتا، اللہ کے نبی کا امتی دنیا سے چلا جائے اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی، آمینہ کے لال دنیا سے تشریف لے گئے، نبی کی ازواج مطہرات نبی کے نکاح سے نہیں نکلی، امتی کا انتقال ہو امتی کی بیوی عدت گزار تھی، آمینہ کے لال دنیا سے تشریف لے گئے، پیغمبر کی ازواج پر عدت وفات نہیں، امتی دنیا سے چلا جائے امتی کی وفات کے بعد عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی دوسری جگہ پر نکاح کر سکتی، آمینہ کے لال تشریف لے گئے، پیغمبر کی ازواج کا نکاح کسی اور جگہ پر نہیں ہو سکتا، امتی قبر میں پہنچے، امتی سے 3 سوال ہوتے، اللہ کے نبی قبر میں جائیں، نبی سے قبر میں سوال نہیں ہوتا، امتی قبر میں جائے امتی کو آزمایا جاتا، آمینہ کے لال دنیا میں تشریف لے گئے، آمینہ کے لال کو قبر میں آزمایا نہیں گیا، امتی قبر میں پہنچے امتی کو سنایا جاتا، اللہ کے نبی قبر میں پہنچے، نبی پر قبر میں نیند بھی نہیں آتی، امتی دنیا سے چلا جائے جسم کی حفاظت کی گارنٹی نہیں، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، نبی کے جسم کی حفاظت کی گارنٹی، یہ میں نے چند ایک باتیں عرض کی اس بات کو سمجھانے کے لیے، کسی بھی چیز کی عظمت کی پہلی وجہ اس کا مٹیریل، آمینہ کے لال یعنی عظمت مکین گنبد خضرا، ان کی پہلی وجہ اللہ نے اپنے نبی کو جس مٹی سے بنایا اس مٹی کو جنت کہتے، ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا تک، دنیا سے لے کر قبر کے پیٹ تک تم نبی کی زندگی پڑھتے جاؤ، تمہیں اپنی زندگی میں دنیا کی جھلک نظر، نبوت کے وجود میں جنتی مٹی کی جھلک نظر آئے گی، دنیا میں کسی بھی عظمت کی دوسری وجہ، کسی بھی چیز کی عظمت کی دوسری وجہ بڑے کا سلیکشن، بڑے کا انتخاب کرنا، بڑے کا چن لینا، کہتے ہیں فلاں بندہ بہت عظمت والا، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں استاد نے منتخب کیا، انہیں پیر صاحب نے منتخب کیا، انہیں والد صاحب نے منتخب کیا، انہیں حکومت نے منتخب کیا، عظمت کی وجہ کسی بڑے کا انتخاب ہے۔ آئیے اللہ کے نبی کو دیکھیں، نبی انتخاب کس کا ہے، انہیں منتخب کس نے کیا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان اللہ اختارنی، میں نبی بنا نہیں بلکہ خدا نے مجھے نبی بنایا، میرا انتخاب میرا اپنا انتخاب نہیں بلکہ خدا کا انتخاب ہے، اور ہمارا عقیدہ نبی بنتا نہیں اللہ بناتے ہیں، نبی کو امت منتخب نہیں کرتی بلکہ نبی کے سر پر نبوت کا تاج اللہ سجاتے، اور گجرا والے کے دوستوں ایک ضابطہ ہے، جو کسی کو منتخب کرے اپنا نمائندہ بنا لے، پھر اگر نمائندے کے بارے میں کوئی بات کرے بس اوقات نمائندہ جواب نہیں دیتا، بتانے والا اور اوپر سلیکشن کرنے والا، انتخاب کرنے والا جواب دیتا۔ میں آپ کے پاس آیا، میں خود نہیں آیا، مجھے مولانا عمران بٹ صاحب نے بلایا، میں ان کا انتخاب ہوں، آپ میں سے اگر کوئی بندہ میرے ساتھ زیادتی کرے اب میں چپ رہوں گا، یہ جواب دیں گے، اس لیے کہ میں نے ان کو بلایا، میں ان کا انتخاب ہوں۔ اللہ کے نبی کی ذات اقدس پر جب کبھی غالبوں نے بات کی، نبوت نے جواب نہیں دیا، خدا نے جواب دیا، کہنے والوں نے کہا حضرت عبداللہ پیغمبر کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، حضرت قاسم کا انتقال، حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کی تو نسل ختم ہوگی، الیاذ باللہ نبی کا نام نبی کے جانے کے بعد کون لے گا؟ اللہ کے نبی چپ ہیں، خدا نے جواب دیا انا اعطیناک الکوثر
فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب دل چھوٹا نہ کرنا، ہم نے بیٹے لیے تو کیا ہوا، ہم نے بدلے میں آپ کو کوثر دیا، آپ عبادت کریں، ہمارا آپ سے وعدہ، آپ کا نام بھی قیامت کی صبح تک، آپ کا کام بھی قیامت کی صبح تک، یہ مٹنے والے مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، آپ کی اولاد کی وفات پر خوشی کا اظہار کرنے والے ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کا نام بھی قیامت کی صبح تک، آپ کا کام بھی قیامت کی صبح تک۔ اللہ کے نبی کی عظمت کی دوسری وجہ، پیغمبر کو خدا نے منتخب فرمایا، اور منتخب فرما کر صرف لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو ہر قسم کی معصیت سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی نافرمانی سے یوں بچایا۔ آمینہ کے لال نے 40 سال اعلان نبوت سے پہلے مکہ میں گزارے، اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں گزارے۔ ان 63 برسوں میں آپ کے مخالفین میں سے کسی نے کبھی آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی، یہ نہیں کہا آپ ہمیں کہتے ہو یوں نہ کرو، خود تو کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ نبی کی زندگی میں معصیت نہیں، اللہ کے نبی کی زندگی میں خدا کی نافرمانی اور گناہ کا تصور نہیں، تبھی تو اللہ نے قرآن میں لعنت کہہ کر پیغمبر کی زندگی کی قسم اٹھائی، اس لیے کہ اگر نبی کی زندگی میں اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہوتی، خدا کبھی نبی کی زندگی کی قسم نہ اٹھاتے۔ خدا کا قسم اٹھانا اس بات کی دلیل ہے اللہ نے اپنے نبی کو ایسا پاک پیدا فرمایا کہ معصیت نبی کے قریب نہیں، نبی معصیت کے قریب نہیں، اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھا۔ آمینہ کے لال کے عظمت کی تیسری وجہ، ہمارے معاشرہ اور ماحول میں کسی بھی بندے کی عظمت کی ایک وجہ، کہتے ہیں بندہ بہت قیمتی ہے، کیوں بھی کہتے ہیں یہ بڑا با وفا ہے، یہ بے وفا نہیں ہے، یہ وفا کرتا ہے، بے وفائی نہیں کرتا۔ آئیے آمینہ کے لال کی زندگی کو دیکھیں، پیغمبر کی عظمت کو سمجھیں، اللہ کے نبی کیسے با وفا تھے۔ عالم ارواح میں نبوت نے وفا کی، عالم دنیا میں نبوت نے وفا کی، عالم قبر میں نبوت وفا کر رہی، اور جب بات قیامت کی آئے گی اللہ کے نبی نے وہاں پر بھی وفا کرنی۔ سمجھانے کے لیے صرف ایک بات احادیث اور سیرت کی کتابوں سے آپ کے خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں نبوت کی عمر 53 سال، آپ 13 سال مکہ میں گزار چکے۔ مدینہ منورہ سے 70 سے زائد افراد کا وفد اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، اور آ کر نبی کے ساتھ بیعت کی۔ آمینہ کے لال نے فرمایا تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، لا تشرکو باللہ شیئا، کبھی شرک نہیں کرو گے، لا تسرقو، کبھی چوری نہیں کرو گے، لا تزنو، کبھی زنا نہیں کرو گے، لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، ولا تعصوا فی معروف، میری اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور ابھی کسی پر الزام بھی نہیں لگاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے اور بھی شرطیں لگئی، مدینہ والوں نے بیعت کرنا چاہیے۔ اس وقت مدینہ والوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں، آپ کو دعوت بھی دے دیں، آپ مکہ سے مدینہ بھی آ جائیں، ہم آپ کو رہائش بھی دے دیں، جو صحابہ آپ کے ساتھ آ جائیں ہم انہیں ٹھکانہ بھی دیں، ہم انہیں کھانا بھی دیں، انہیں اپنا بھائی بھی بنا لیں۔ یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کی وجہ سے ہم برادری سے ٹکر لیں، آپ کی وجہ سے ہم رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، آپ کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں سے بھی مخالفت کریں۔ حضور کہیں ایسا نہ ہو کل کو اللہ آپ کو فتح دے دے، آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جائیں، ہمیں چھوڑ کر مکہ واپس آ جائیں، حضور ایسا تو نہیں کریں گے۔ علامہ سہیلی نے الروض العنف میں لکھا وَمَنْ فَتَبَسَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مسکرائے فرمائے بَلِدَّمْ الدَّمْ وَالْحَدْمَ الْحَدْمَ، فرمائے مدینہ والوں ایسی بات کبھی نہیں ہوگی، میرا خون تمہارا خون، تمہارا خون میرا خون ہوگا،
میری فتح تمہاری فتح، میری شکست تمہاری شکست ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے عجیب جملہ فرمایا، فرمانے کے مدینہ والوں انا منکم وانتم منی، آج کے بعد میں محمد تمہارا، تم مدینہ والے میرے ہوگے۔ احارب من حاربتم واسالم من سالمتم، جو تمہارا وہ میرا ہوگا اور جو تمہارا نہیں وہ میرا بھی نہیں ہوگا۔ پھر دنیا نے دیکھا نبوت نے اپنے اس وعدے کو کہاں تک پورا کیا، اگر کبھی موقع آیا بھی نبوت نے سمجھایا۔ چنانچہ بخاری شریف میں امام بخاری نے حدیث نقل کی، ایک موقع آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں مال آیا، آپ نے مکہ کے ان لوگوں کو مال دیا جو نو مسلم تھے، ضرورت مند تھے، آپ نے انہیں دین پر مضبوط کرنے کے لیے انہیں مال اور دولت دے دی۔ مدینہ والوں میں سے کسی کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، سنبھالا ہم نے مال مکہ والوں کو دیا، ٹھکانہ ہم نے دیا، دولت انہیں دی۔ اللہ کے نبی نے مدینہ والوں کو اکٹھا کیا اور میں مدینہ والوں آج تمہارے سامنے دو آپشن رکھنے لگا، تمہارے سامنے دو چیزیں رکھنے لگا، ان میں سے ایک کو منتخب کر لو، تمہیں اللہ کا رسول چاہیے یا دولت چاہیے، میرا وجود چاہیے یا تمہیں مال چاہیے۔ اما ترضون ان یذهب الناس بالدنیا وتذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے لوگوں کے حصے میں مال آ جائے اور تمہارے حصے میں میں محمد خود آ جاؤں؟ کیا تمہیں دولت چاہیے؟ اگر دولت چاہیے یہ پیسے لے لو، میں مکہ کی طرف چلا جاتا۔ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ چھوڑیے مال کو، چھوڑیے دولت کو۔ اور صحابہ کے لیے سب سے بڑی چیز آمینہ کے لال کا وجود تھا، صحابہ کے لیے سب سے بڑی نعمت پیغمبر کا مبارک جسم تھا، نبی کے جسم سے لگنے والی اشیاء اور چیزیں تھی۔ تبھی تو اس بات کو ان لوگوں نے بھی مانا جنہوں نے نبی کا کلمہ تو اس وقت تک نہیں پڑھا، لیکن اس بات کو تسلیم کیا۔ صحابہ کے لیے ساری چیزیں بعد میں، نبی کا جسم پہلے، ساری چیزیں بعد میں، نبی کا وجود اقدس پہلے۔ چنانچہ بخاری شریف میں امام بخاری نے واقعہ نقل کیا، اللہ کے نبی مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے، نبی کے جسم اطہر پہ احرام کی چادریں، 1400 صحابہ کا لشکر اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، مکہ والوں نے آپ کو روک دیا، ہم طواف نہیں کرنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، بیت اللہ نہیں آنے دیں گے، آپ واپس چلے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا، جا کر مکہ والوں کو سمجھاؤ ہم لڑنے کے لیے نہیں، عمرہ اور طواف کرنے کے لیے ادھر سے مکہ کی طرف سے، اہل مکہ کی طرف سے بھی کچھ لوگ نبی کے پاس آئے جنہوں نے اللہ کے نبی سے گفتگو کی، آج کی زبان میں ٹیبل ٹاک اور مذاکرات کیے، کچھ لوگ اور کچھ لوگ کچھ شرائط طے کی۔ ان آنے والوں میں ایک بندے کا نام عروہ بن مسعود ثقفی، یہ حدیبیہ میں پہنچا، اللہ کے نبی سے گفتگو کی، پھر یہ بھی دیکھا نبی کے صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے، نبی کے جسم کے ساتھ ان کا تعلق کیسے، معاملات کے بعد یہ عروہ واپس کیا، مکہ والوں سے جا کر پوچھا، مکہ والوں یہ تو بتاؤ یہ عبداللہ کا بیٹا چاہتا کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس نے نبوت کا اعلان کیوں کیا، تم نے مخالفت کی، یہ تب بھی ڈٹ کے کھڑا، تم نے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا، وہ تب بھی ڈٹ کے کھڑا، تم بدر اور احد میں گئے، تم نے تلواروں کے ساتھ مقابلہ کیا، یہ نبی تب بھی ڈٹ کر کھڑا، یہ کھڑا کیوں ہے؟ مکہ والے کہنے لگے عروہ یہ بندہ بادشاہ بننا چاہتا، اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتا، اس لیے نبوت کا دعویٰ کیا تاکہ لوگ کلمہ پڑھیں اور میرے ساتھ مل جائیں، میں ان پر حکومت کروں۔ عروہ بن مسعود کہنے لگا نانا یہ تمہاری غلط فہمی، اللہ کی قسم محمد بادشاہ نہیں بننا چاہتا، یہ حکومت کا طلبگار نہیں، یہ رعایا قائم نہیں کرنا چاہتا، اس کی ضرورت سلطنت نہیں، یہ سلطنت کا خواہش مند نہیں۔ عروہ کیا کہنا چاہتا؟ عروہ بن مسعود کہنے لگا میں تمہاری طرف سے سفیر بن کر بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں محمد کریم کے پاس
پاس بھی گیا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی دیکھا، ان کے وزیروں اور مشیروں کو بھی دیکھا، میں نے صحابہ اور نبی کو بھی دیکھا، میں اس نتیجے پر پہنچا واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا، اللہ کی قسم جیسی تعظیم، جیسا ادب، جیسا احترام، جیسی توقیر، جیسے پیار اور محبت محمد کے صحابہ محمد سے کرتے، ایسے بادشاہ کے وزیر بھی اپنے بادشاہوں کی تعظیم نہیں کرتے۔ کہنے والے نے کہہ دیا بولوا یہ کیسی بات ہے، بادشاہوں کے وزیر تو بادشاہوں کو سجدہ کرتے، کیا محمد کے صحابہ محمد کو سجدہ کرتے؟ اس نے کہا نانا یہاں بات سجدے سے بھی آگے چلی گئی، سجدہ خوشامد میں ہو سکتا لیکن جو یہ محبت ہے یہ خوشامد میں نہیں۔ کیا کہنا چاہتا؟ کہنے کا واللہ ما تنخم نخامتا الا وقع فی کف رجل منہم فدالکا بہا وجہہ وجلہ۔ میں نے نبوت کے صحابہ کو دیکھا، اگر نبی نے اپنے مبارک منہ سے زمین پر لعاب اور تھوک ڈالا، صحابہ نے زمین پہ نبی کے تھوک کو نہیں گرنے دیا، آگے ہاتھ میں لے کر کسی نے ہاتھ میں تھوک لے کر اپنے چہرے پر ملا، کسی نے اپنے جسم پر ملا۔ اس لیے میری بات مان لو، یہ شخص خدا کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے کائنات کے بادشاہ کا طلبگار نہیں۔ عظمت کی تیسری وجہ، کسی بھی بندے کی عظمت کی تیسری وجہ وفا ہوا کرتی ہے۔ آمینہ کے لال نے وفا کی ہے اور انتہا کی ہے، وفا کی ہے انتہا کی۔ آج میں اور آپ گناہوں کے باوجود بھی صحیح صورتیں لے کر بیٹھے ہیں، یہ نبی کی وفا کا نتیجہ ہے۔ ہماری شکلیں نہیں بگڑتی، اللہ کے نبی کی وفا کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا با وفا بنایا، جس بندے نے نبی سے اپنا تعلق جوڑ دیا پھر نبی نے اسے لاوارث نہیں چھوڑا۔ قبر میں پہنچے اللہ کے نبی وہاں پر بھی وفا فرما رہے۔ تورث علی اعمالکم، مسند بزار کی حدیث، تو میں صحابہ میں قبر میں پہنچوں گا، فرشتے تمہارے اعمال لے کر میرے پاس آئیں گے۔ فما كان من حسن حمدت اللہ علیہ وما كان من سیئ استغفرت اللہ لکم، فرمایا فرشتے تمہاری نیکیاں بتائیں گے، میں قبر میں خدا کا شکر ادا کروں گا۔ جب فرشتے تمہارے گناہ لے کریں گے، میں محمد قبر میں بھی تمہارے حق میں خدا سے معافی کروں گا۔ نبی نے قیامت کے دن بھی وفا کرنی، پیغمبر نے قیامت کے دن بھی وفا کرنی۔ کیسی وفا کرنی؟ آمینہ کے لال پر اللہ نے قرآن کی آیات اتاری، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب میں قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں، میں خدا آپ کو دوں گا، مزید دوں گا اور دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں خدا دیتا رہوں گا۔ آمینہ کے لال نے مسکرا کر فرمایا صحابہ اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، فرمایا خدا نے مجھ سے وعدہ کیا مجھے خوش کریں گے، میں محمد بھی اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک ساری امت جنت میں ہے۔ اس پیغمبر نے وفا کی انتہا کی، اس پیغمبر نے وفا کی انتہا کی اور مجھے اور آپ کو سمجھایا، کلمہ پڑھنے والوں، میرے ساتھ محبت کا دم بھرنے والوں، مجھے اپنا مجھے کہنے والوں، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، مجھ محمد کو اپنے لیے ایسے سمجھنا جیسے اپنے والد کو سمجھتے ہو، مجھے ایسے سمجھنا جیسے تمہارا والد ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے امت کا والد، امت کو میری اولاد بنا کر بھیجا۔ جو پیار اور محبت، جو درد اللہ نے ایک والد کے دل میں اولاد کا رکھا ہوتا ہے، خدا نے اس سے زیادہ درد نبوت کے دل میں امت کا رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، صحابہ مسلمانوں میرے نبی سے تمہاری تکلیف نہیں دیکھی جاتی، میرے نبی سے تمہاری مشکلات نہیں دیکھی جاتی۔ پوچھئے علماء سے،
میں اپنی معلومات کی بات کرتا ہوں، ہو سکتے ہیں میں غلط ہوں۔ آمینہ کے لال نے نبوت کا اعلان فرمایا، عمر 40 برس تھے، دنیا سے تشریف لے گئے، عمر مبارک 63 برس ہے۔ ان 23 سالوں میں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا خدایا اس حکم میں میرے لیے آسانی فرما دے۔ نبوت نے اپنے لیے آسانی نہیں مانگی، ہاں امت کے لیے مانگی، خدایا میری امت ہے برداشت نہیں کر سکے گی، اللہ اگر کپڑے پر ناپاکی لگ دے گی کاٹیں گے کیسے، سہولت فرما دے، فرمایا پانی سے دھو دیں کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اللہ اگر پانی موجود نہیں وضو نہیں کر سکتے کیا کریں، فرمایا تیمم کریں میں پانی والا اجر دے دوں گا۔ اللہ اگر مسجد موجود نہیں نماز کا وقت ہو گیا، فرمایا کسی پاک جگہ پر پیشانی کو ٹکا دیں میں خدا انہیں وہ اجر دے دوں گا جو خدا میں مسجد میں نماز پر اجر دیتا ہوں۔ اے اللہ ان کے ساتھ مشکلات والا معاملہ نہیں، فرمایا نبی آسانی والا معاملہ کر دوں گا۔ اگر یہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے میں خدا انہیں 50 نمازوں کا اجر اور ثواب عطا کروں۔ اللہ کے نبی نے وفا کی انتہا کی۔ اب سوال یہ ہے نبی نے تو وفا کی، ہمیں بھی وفا کرنی چاہیے یا نہیں؟ بولی نبی نے ہمارے ساتھ وفا فرمائی، ہمیں بھی نبی کے ساتھ وفا کرنی چاہیے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے کتنی وفا کی؟ میں نے گزارش کی حضور فرماتے میں والد تم اولاد ہو، والد جس طرح اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اللہ کے نبی بھی اپنی امت کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے قبر میں بھی اللہ کے نبی نے سفارش فرمانی ہے، قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی نے سفارش فرمانی ہے۔ گجرانوالہ کے دوستوں آخری پیغام کی بات کرنے لگا ہوں، دعوت فکر دینے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی ہمارے روحانی والد، میں اور آپ اللہ کے نبی کے روحانی بیٹے، آپ صاحب اولاد ہوں گے جن کی اولاد نہیں اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ والد پوری دنیا کا دکھ برداشت کر لیتا ہے لیکن اولاد کی طرف سے ملنے والا دکھ والد سے برداشت نہیں ہوتا۔ دنیا دھکے بھی دے دے والد سہ جاتا ہے، اولاد اونچی آواز سے بات بھی کرے تو بات جیتے جی بھر جاتا ہے۔ بیٹا تجھ سے یہ توقع نہیں تھی، تو میرا بیٹا ہے۔ دنیا کی تکلیفیں سہنا آسان، اولاد کی طرف سے ملنے والے دکھ کو سہنا والد کے لیے مشکل۔ یوں بھی سمجھ رہے مثال دے کر عرض کروں، میں آپ کے پاس گجرانوالہ میں آیا، میں آپ کا مہمان آپ کے پاس پہنچا، میں نے بات مکمل کی، ایک بندہ ادھر سے اٹھے مجھے تھپڑ مار دے، ادھر سے اٹھے وہ میرے منہ پر تھوک دے، ادھر سے اٹھے جوتا اٹھا کر میرے سر پہ مارے، مولانا عمران بٹ صاحب اٹھے، یہ مجھے کہیں تو کچھ نہیں، مارے تو کچھ نہیں، صرف یوں ہاتھ اٹھیں، صرف میرے اوپر یوں ہاتھ اٹھیں، یوں میرے اوپر حکام بنا کر لہرائیں۔ آپ دیانتداری سے بتانا مجھے زیادہ دکھ آپ کے جوتے کا ہوگا یا ان کے ہاتھ اٹھانے کا؟ آپ نے مجھے مکہ مارا، انہوں نے مارا نہیں، انہوں نے مکہ لہرایا۔ میں کہوں گا مولانا عمران صاحب ان کو تو پتہ نہیں میں کون ہوں، آپ کو تو پتہ ہے میں کون ہوں، یہ مجھے نہیں جانتے، آپ تو مجھے جانتے، ان کا میرا وہ تعلق نہیں جو میرا اور آپ کا تعلق۔ گجرانوالہ کے دوستوں دامن پھیلا کر ماہ ربیع الاول اللہ کے نبی کی آمد کا مہینہ، آپ کے سامنے خالی جھولی پھیلا کر بھیک مانگنے لگا۔ اللہ کی قسم اللہ کے نبی ہمارے والد، میں اور آپ اللہ کے نبی کی روحانی اولاد، میں اور آپ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو نبی کا محب کہنے والے، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کے نبی کی شفاعت کے طلبگار، قیامت کے دن محبوب کے جھنڈے کے نیچے جگہ مانگنے والے، میرا اور آپ کا رشتہ، آمینہ کے لال سے رشتہ، اولاد اور والد کا رشتہ، آج اگر وہ بدبخت جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کبھی قرآن کو جلا رہے،
جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا کبھی نبی کے خاکے بنا رہے ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا کبھی نبی کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن رب محمد کی قسم میرا وجدان اور ذوق کہتا شاید اللہ کے نبی کو تکلیف ان کے قرآن چلانے سے اتنی نہ ہو، اللہ کے نبی کو تکلیف ان کے خاکے بنانے سے اتنی نہ ہو، اللہ کے نبی کو تکلیف اتنی تکلیف ان کے استہزاء کرنے سے نہ ہو جتنا آج کے مسلمان کی داڑھی اڑانے سے ہو، جتنا آج کے مسلمان کی نبی کی سنت کو ذبح کر کے گندی نالی اور گٹر میں بہانے سے ہو، جتنی تکلیف آمینہ کے لال کو مسلمان کے نماز چھوڑنے پر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی بھی کہہ سکتے وہ تو میرے تھے نہیں، تم تو میرے اپنے تھے، وہ تو مجھے جانتے نہیں، تم تو مجھے جانتے تھے، وہ تو مجھے مانتے نہیں، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اپنے آپ کو میرے حوالے کرنے والے تھے، وہ اپنے آپ کو میری روحانی اولاد کہنے والے تھے۔ اس لیے میرے دوستو دستہ عرض کروں گا جو ہو چکا سو ہو چکا، آئیے اللہ کے نبی کی خدمت میں نیک اعمال کا تحفہ اس صورت میں پیش کریں، ملائکہ گواہ بن جاؤ، جو ہو چکا سو ہو چکا، ہم اس پر اللہ سے معافی مانگتے، آج کے بعد ہمارا قدم اٹھے گا نبی کی شریعت کے مطابق، ہمارا قدم رکے گا نبی کی شریعت کے مطابق، اللہ خوشی دیں گے نبی کی شریعت کے مطابق، اگر تکلیف آ گئی نبی کی شریعت کے مطابق، ہماری تجارت آمینہ کے لال کی شریعت کے مطابق، ہمارا زمیندارہ پیغمبر کی شریعت کے مطابق، ہماری ملازمت پیغمبر کی شریعت کے مطابق، ولادت سے لے کر وفات تک، خوشی سے لے کر غمی تک، ہمارا ایک ایک عمل اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق ہوگا۔ اس عزم اور ارادے کے ساتھ میں اور آپ یہ وعدہ کریں آج کے بعد ہمارے جسم پر حکم خدا کا ہوگا، طریقہ مصطفیٰ کا ہوگا، اگر راج چلے گا جسم پر خدا کا چلے گا، اگر رواج چلے گا تو محمد مصطفیٰ کا چلے گا۔ اللہ کے نبی کی عظمت اسے بھی سمجھیں، پیغمبر دنیا میں تشریف لے آئے، مجھے اور آپ کو اپنا بیٹا بنایا، اس رشتے کو نبھانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔